السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ سب ٹھیک ہو؟ ویسے میں زندگی میں نے بھی کچھ ایسے دن دیکھے ہیں کہ جب دن چڑھتا ہے نا تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک نئی صبح دی، ایک نیا دن دیا۔ میں ایک ایسے فیز سے گزری ہوں کہ جب میں یہ سوچتی تھی کہ یار لوگ پانی پی رہے ہیں، جوس پی رہے ہیں، فروٹ کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، تو مجھے تب شاید اس لیے ان چیزوں کی زیادہ ویلیو ہے، اور شاید آپ کو اس کی نہ ہو یا میری باتوں کو سن کے شاید ہو جائے۔ تو ایک تو سب سے پہلے میں ہر دفعہ ہی ریممبر کرتی ہوں، میں پھر ریممبر کروا دیتی ہوں کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ٹو بلاگنگ۔ میں بلاگنگ میں دوسری بات یہ ہے کہ میں بلاگنگ میں بچے، گھر شیئر نہیں کر سکتی، ایسی مطلب لائف، پرائیویٹ لائف کو، اپنی پرسنل لائف کو میں شو نہیں کر سکتی۔ پرسنل لائف مین کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیا کھا رہی ہوں، کیا پی رہی ہوں، کیا جا رہی ہوں، یہ میرے لیے کافی مشکل کام بھی ہے، اور میں اتنا کوئی ہیلدی پرسن نہیں ہوں جو حقیقت ہے تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے۔ اس کے ساتھ بھی میں تو یہی کہتی ہوتی ہوں، لوگ جو مرضی سمجھیں، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی جو نا تھوڑی سی ویسے ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی دی ہوئی ہے، شکر اللہ کا کہ میں کور کر جاتی ہوں، لیکن میں پسند نہیں کرتی اس چیز کو کرنا۔ تو مشکل نہیں ہے میرے لیے کوئی بھی ایسی چیز، اور لیکن میں کرنا ہی نہیں چاہتی۔ اچھا، بات اتنی سی تھی، بات ہو رہی، میں آج میرے دل میں ایک خیال آ رہا تھا، مجھے ضرور بتائیے اس کے بارے میں کہ کیسے ہی خیال آ رہا تھا۔ میں بیسیکلی سرگودا ہوں، تو ویسے سرگودے کی نہیں، لیکن شادی اب سرگودے ہوگی، اور سچ بتاؤں کہ وفاداری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اب سرگودے کو ہی اپنا شہر، وہی آپ کا ہوتا ہے جو آپ کے بچوں کا ہوتا ہے۔ کیسے بتاؤں، جہاں آپ کی شادی ہو جاتی ہے، جو آپ کو کیا کہتے ہیں، جو آپ کے ہسبینڈ کا شہر آپ کا وہی بن جاتا ہے۔ اور میں اس میں سے بلکہ اس میں ایک بات اور بھی انکلوڈ ہو سکتی ہے بہت زیادہ کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پیدا ہی جہاں ہوئے تھے۔ پیچھے والی زندگی کو فلیش بیک جانے کے لیے نا دماغ کو بڑا زور ڈالنا پڑتا ہے کہ زندگی کیسے تھی۔ اور اب خاص طور پہ میں ایسا پرسن ہوں، میں کہتی ہوں یار ماضی کی چیزوں کو چھوڑو، جو گزر گیا اس کو کیا سوچنا، اس میں اگر درد تھا، تکلیف بھی تھی، یا اس میں کوئی مطلب جو کچھ بھی ہوا اچھا بھی تھا، اور اس پہ شکر کرو، جو نہیں اچھا تھا وہ تمہیں بہت کچھ سکھا گیا زندگی میں۔ تو ہر نئے دن کو کوشش کرو اچھا کرنے کی، اور جہاں تک ایفرٹ کر سکتے ہو ایفرٹ کرنی چاہیے۔ دیکھنے میں نے کیمرہ پکڑا، میری کیا کہتے ہیں دا ڈیمانڈ آف لائف ضرورت پڑی، میں نے کیمرہ پکڑا۔ ایک تو میرا اندر کا انسان جو ہے وہ یہ کہتا تھا، میں آپ کو شاید یہ بھی بات پہلے کی ہے، اس لیے تھوڑی کروں گی، کہ پڑھے لکھے انسان کو نا جب یہ فیل ہوتا ہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں رو پڑوں گی ایسے ہی کہ دیکھیں پڑھ لکھ کے کیا میں دنیا میں اس لیے آئی تھی، پھر تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں یار میں کچھ کر، میری زندگی میں آنے کا کوئی مقصد تھا، ہو سکتا ہے میں نے اس کو ویسٹ کر دیا، یا میں نے اب بس کچھ بیماریاں بھی ایسی لگ گئیں جو کچھ کرنے نہیں دیتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، اور وہ تکلیف دہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ مگر میں ایک چیز بعد میں اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے۔ ایکچولی میں نے پہلے بتایا کہ یہاں پہ لائٹ بہت اچھی آتی ہے، کہ لائٹ چلی جاتی ہے، بس اتنی سی دھوپ آتی ہے، پھر یہاں پہ میرے گھر لائٹ نہیں آتی۔ اور میں ایک جنرل سی بات کر رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی ذہن میں ایک ماں ہوں، جو جتنے بھی آپ کامیاب زندگی میں نے مرد دیکھے ہیں نا، خاص طور پہ اپنے باپ سمیت، میں اپنے باپ کی بات کر رہی ہوں، اپنے باپ کی، اور اپنے بھائیوں کی بات کر رہی ہوں۔ میرے ابو کی کامیابی، ابو نے زندگی میں ماشاءاللہ سے 4 بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، کوئی آسان بات نہیں تھی، بہت مشکل کام تھا، رشتے ڈھونڈنا، ان کو سلیکٹ کرنا، ماشاءاللہ سے بہت باعزت طریقے سے ہمارے والدین نے، جہیز ہوتی تو میں نہیں اس کی کرتی، لیکن میرے باپ نے ہر بیٹی کو اس کی ضرورت کے مطابق جہیز بھی دیا،
اور اس کو اسلامی تعلیم بھی دی، دوسری تعلیم بھی دی، اور ہمیشہ جب تک وہ زندہ رہے موٹیویٹ بھی کرتے رہے ہمیشہ ہی۔ دیکھیں ان کی میں نے بات ایک بار سن لی کہ مجھے نا ایک دفعہ میں بہت تھکی ہوئی تھی، یہاں سے گئی، سفر اتنا لمبا تھا اس دور میں نا، اب تو 4 گھنٹے کا ہو گیا ملتان کا سفر۔ تو اب پہلے جب میں ملتان جاتی تھی نا گاڑی سے ہی جاتے تھے اپنی، لیکن اس وقت 8 گھنٹے 9 گھنٹے لگ جاتے تھے، اور 8 اور 9 گھنٹے سفر کرنے کے بعد جب باپ جاتے ہی کہتے تھے کتنے دنوں واسطے آئیں گے؟ او مائی گاڈ، میں وہاں پہ میرے آنسو سب پہ نہیں آتے تھے، میں کہتی تھی ابو میں ابھی چلی جاؤں واپس۔ تو اس وقت امی نے ابو کو کافی ڈانٹا، بولے، اس چھوٹی بھی میں بہت تھی، تو ابو کہنے لگے کبھی امی کہنے لگیں کہ وہ بھی تو آ کے بیٹھی ہے تو آپ نے یہ سوال کر دیا۔ تو ابو نے بس اتنا مجھے یاد ہے کہ کہا کہ نسیم بیٹیاں نا اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں، مجھے اتنا زیادہ میکے میں رہے گی نا اس سسرال میں دل نہیں لگے گا۔ میں بات کو بہت سمجھ گئی کہ بات واقعی حقیقت تھی، میں جتنا میکے رہ کے آتی تھی نا میرے سے نہیں رہ جاتا تھا بھی۔ ہاں آپ کو پتہ ہے بیٹی میکے میں بہت کچھ ناز نخرے ٹھوا کے آئی ہوتی ہے، پھر جب بہت سارے رشتوں میں بن جاتی ہے اور ذمہ داریوں میں بنتی ہے پھر بہت مشکل لائف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، میرے ماں باپ کو بھی جنت دے۔ مجھے ہمیشہ میں نے کبھی بھی کسی اس چیز کو غلط نہیں سمجھا کہ لبرل کسے بولتے ہیں، مطلب ہم لبرل زمانے کے ہیں، ہم ایسے ہیں، شاید بے حیائی کو لبرل کا نام تو نہیں نا دیتے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ہم میں نے آپ سے اتنی باتیں کی، وہ کیا دقیانوسی باتیں ہیں اور دیٹس ٹرو باتیں ہیں، اس کو آپ سوچئے گا کبھی میری اس بات کو کرنے کے بعد۔ یار میں بات تھوڑی کرنا چاہتی ہوں کہ بات جو ہوتی ہے نا جب ہم زیادہ، میں نے یہ بھی دیکھا ہے ولاگس لمبے ہوتے ہیں تو لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہمیں لے کے بیٹھے رہیں، تو اس لیے مجھے خود پرسنلی ایسے لگتا ہے کہ جو ایک اچھا جو مرد ہوتا ہے نا اس کے پیچھے اچھی ماں، اچھی بیوی، اچھی بہن کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے معاشرے میں مرد کی، ہم کہتے تھے نا لیکن یہ ریئلٹی ہے کہ کسی بھی کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایبیلٹی رکھی ہوئی ہے، گھر کو پالنا، بچوں کو پالنا، سنبھالنا۔ دیکھیں ایک مرد عورت کے ہاتھ میں اپنی عزت تک دے دیتا ہے، اپنی عزت، اپنی وہ کیا کہتے ہیں، اپنے گھر کا سب کچھ، اور اگر وہ آپ کے جانے کے بعد وہ مٹھی کھول دے تو مرد کے پاس کیا رہ جائے گا۔ اور اگر یہی بات ہم مرد پہ بھی اپلائی کریں تب بھی تکلیف دہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر بھی تو ایسے ہی ٹرسٹ کرتی ہے، ایسے ہی سوچتی ہے، اس کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے، تو تب بھی اگر مرد بھی مٹھی کھول دے تو پھر گھر نہیں بستے، گھر کبھی بھی اس طرح سے نہیں چل سکتے کہ ہم کہیں کہ ابھی اس طرح سے چل جائیں گے، نہیں چل سکتے، دونوں کو ہی اپنی مٹھیاں باندھنی پڑیں گی اور تب زندگی تب ہی چل سکتی ہے۔ اور مجھے تو، میں ہمیشہ نکاح کو پروموٹ کرنے والا بندہ ہوں، میں کہتی ہوں کہ نکاح جتنا ہو سکتا ہے اگر آپ کی زندگی میں ایسا کوئی ہے بات اور آپ کی ایج جا رہی ہے تو یقیناً آپ کو ایک اچھے پرسن کو سلیکٹ اگر آپ کی لائف میں ہے تو اس سے کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کر ایک چیز کو دیکھ کر ہی اس کو اللہ کی رضا کی خاطر شرعی طور پر اس کی زندگی میں رہیں، گناہ سے بچیں۔ بس میری اتنی چھوٹی سی کوٹیشن تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامت رکھے، خوش رہیں، بس اس سے زیادہ اور میں کیا بول سکتی ہوں۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔